إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اگر باپ فوت ہو جائے تو اس کی اولاد یا اس کے والدین کو کیا ملے گا، اس کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کی۔ آج جو آیت پڑھی اس میں 3 رشتوں کی ترکے کی تقسیم کا تذکرہ ہے۔ اگر بیوی فوت ہو جائے تو اس کے خامد کو کیا حق ہے، خامد فوت ہو جائے تو بیوی کے اور اولاد کے کیا حقوق ہے، اور اگر وہ کلالہ ہو، کلالہ کہتے ہیں بے اولاد ہو، نہ تو اس کی اولاد میں سے کوئی اس کا وارث ہے نہ والدین میں سے، ایسی صورت میں پھر اس کی ترکے کی تقسیم کیسے ہوگی؟ تو اللہ رب العزت یہ بات فرما رہے ہیں، یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بعض ایسی پراپرٹیز اور اثاثے ایسے ہوتے ہیں جو خامد قانونی موشگافیوں سے بچنے کے لیے عورت کے نام لگوا دیتا ہے۔ حقیقتاً عورت ان اثاثوں کی مالک نہیں ہوتی، وہ صرف قانونی موشگافیوں سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ پراپرٹیز جو صرف نام لگوائی گئی ہوتی ہے وہ اسی کی ہوتی ہے جس نے نام لگوائی ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنی زندگی میں حق مہر کے طور پہ یا ویسے گفٹ کر دے جبکہ اس وقت اس کی اولاد نہیں تھی تو یہ اور بات ہے، پھر وہ اسی کی ملکیت ہوگی جسے گفٹ کیا گیا ہے، یا اسے حق مہر کے طور پہ وہ اثاثہ دیا گیا ہے، یا وہ بیوی کی ملکیت ہوتا ہے جو اس کے والدین کی طرف سے اسے ملے، یا اس کے اپنے ذاتی اثاثے کوئی ہوں تو وہ۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اگر وہ عورت فوت ہو جاتی ہے تو اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر اس کے اثاثے کیسے تقسیم ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ اس وقت پھر اس کے ٹوٹل اثاثوں کا نصف اس کے خامد کو ملے گا اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو۔
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اگر اولاد موجود ہے تو بیوی کے جو اثاثے ہیں اس میں سے چوتھا حصہ اس کے خاوند کو ملے گا، باقی اس کی اولاد میں تقسیم ہوگا۔ اگر تو بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو للذکر مثل حظ الانثیین، جو قانون پچھلی آیت میں پڑھ کے آئے ہیں، بیٹی سے بیٹے کو دگنا ملے گا۔ اگر ایک بیٹی ہے تو بیٹی کو نصف ملے گا، اگر 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہیں تو انہیں 2/3 ملے گا۔ تو اگر خامد، پھر فرمایا مما ترکنا، جو وہ چھوڑ کے گئی، من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، لیکن 2 باتیں یاد رکھیں، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے کہ اپنے اثاثوں میں سے کچھ اللہ کے رستے میں یا رفاہیت کے لیے وہ وقف کر گئی ہے تو اس کی وصیت کو پورا کرنا۔ تو اگر اس نے وصیت غلط کی ہوئی ہے تو اس کی وصیت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ او دین، اگر اس کا قرضہ ہے تو تقسیم سے پہلے اس کا قرضہ ادا کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا فَإِن كَانَ اللہ اکبر وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر خامد فوت ہو گیا ہے تو اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اگر وہ دونوں صاحب اولاد ہیں تو خامد فوت ہو گیا ہے، اولاد کے ہوتے ہوئے جو بیوی ہے اسے 8واں حصہ ملے گا۔ اور یہاں ذہن میں رکھیں، بیوی 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو یا 4، 1 ہو تو 1/8 ایک کا ہی ہوگا، اگر 2 ہیں تو 1/8 وہ دونوں میں تقسیم ہوگا، حتیٰ کہ وہ 4 بھی ہیں تو 1/8 ہی ان سب میں تقسیم ہوگا، اس سے زائد نہیں۔ یہ نہیں کہ ہر کو 1/8 ملے گا۔ باقی اگر ان کی اولاد مکس ہے یعنی بیٹے بیٹیاں ہیں تو للذکر مثل حظ الانثیین، 2 بیٹیوں کے برابر 1 بیٹے کو ملے گا۔ تو اگر 1 بیٹی ہے تو بیٹی کو نصف، اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو انہیں ثلثا 2/3۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اگر ایک آدمی کلالہ ہے، بے اولاد ہے، ماں باپ بھی نہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب امرأۃ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، یہ کلالہ چاہے مرد ہے یا عورت، اس کے بھائی اور بہنیں ہیں تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان کو 6واں حصہ ملے گا، ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ اس میں مرد اور عورت کا فرق نہیں ہوگا۔ اگر آدمی بے اولاد ہے، کلالہ ہے، اس کی نہ اولاد ہے نہ والدین ہیں، تو پھر بہن بھائیوں کو 6واں حصہ ملے گا ہر ایک کو، اس میں عورت اور مرد کے حصے میں فرق نہیں ہوگا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، بھائی اور بہنیں یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ بہن بھائی ہیں جن کی ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے، انہیں عصبہ رشتہ دار کہتے ہیں۔ دوسرے بہن بھائی وہ ہیں جن کا باپ ایک ہے، مائیں مختلف ہیں۔ اور تیسرے وہ ہیں، انہیں اخیافی کہتے ہیں، جن کی ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہیں۔
ہمارے معاشرے میں یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے، کیونکہ اگر کسی کا خامد فوت ہو جائے تو وہ ساری زندگی ماں اسی طرح گزار دیتی ہے، وہ دوسری شادی نہیں کرتی، یا خامد فوت ہو جائے تو وہ دوسری شادی نہیں کرتا، اسی طرح زندگی گزار دیتا ہے۔ لیکن اسلامی معاشرے میں یہ طرز عمل ایسا نہیں ہے۔ عرب معاشرے میں آج بھی اسی طرح ہے کہ عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، اولادیں خود اپنے والد یا والدہ کی شادی کروا دیتے ہیں کہ یہ کیوں ایسی زندگی بسر کرے، اسے بھی اپنی زندگی گزارنے کے لیے ساتھی کی ضرورت ہے۔ اگر اولاد کو ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر اگر باپ شادی کر لے تو اولاد دشمن ہو جاتی ہے کہ ہمارا اور حصے دار پیدا ہو جائے گا۔ اگر ماں بیچاری جوانی میں ہی بیوہ ہو جائے تو اسے بھی ساری زندگی اس کے خاندان کے لوگ شادی نہیں کرنے دیتے، اور یہ بدقسمتی ہے کہ وہ گناہ کر لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن شادی کر لے تو یہ بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہن بھائیوں کے مطلب فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، اگر اس میں بہت زیادہ شریک ہو جائیں تو پھر ثلث جو ہے 2/3 سب کو تقسیم کیا جائے گا، پھر چھٹا حصہ نہیں ہوگا۔ اگر تھوڑے ہوں کہ چھٹا حصہ دے کے سب برابر مل جائیں تو فبہا، اگر ہر ایک کو چھٹا حصہ دے کے کم پڑ جائیں تو پھر 2/3 سب کو ملے گا۔ پھر فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، وصیت کو پورا کرنا اور قرض کی ادائیگی کے بعد تقسیم ہوگی۔ آپ دیکھیں یہ دونوں چیزیں کتنی اہم ہیں، لیکن آج جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں، وصیت تو بہت دور کی بات ہے، قرض کی ادائیگی نہیں کرتے لیکن اس کا مال سارا ہڑپ کر جاتے ہیں۔ غیر مضار، کسی بھی حصے دار نے دوسرے کو اذیت تکلیف نہیں دینی، اس کا حق نہیں مارنا۔ وصیۃ من اللہ، یہ جتنے قوانین بیان کیے گئے ہیں والدین کے اولاد کے متعلق، اولاد کے والدین کے متعلق، خامد کے بیوی کے متعلق، بیوی کے خامد کے متعلق، بے اولاد کے متعلق جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ فرماتے ہیں وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا، واللہ علیم حلیم، اللہ جاننے والا اور بہت بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، ان معاملے میں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، تقسیم اللہ کے حکم کے مطابق یا اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اسے ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اس کے برعکس ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ یا اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدوں کو پامال کرے گا، یعنی اپنی مرضی سے تقسیم شروع کر دی، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اسی میں ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اس کے لیے نہ ختم ہونے والا عذاب ہوگا۔ تو العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ جو آیات یوصیکم اللہ فی اولادکم سے شروع ہوئی اور یہاں ختم ہوئی، اس میں ترکے کی تقسیم کے اصول بتا دیے
اور اولاد کم ہے یا زیادہ، کون کون رشتہ دار ہیں، کن کو ملنا چاہیے، اس کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی اصول اللہ نے خود بتا دیے، اور اس کی تفاصیل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو، اگر ہمیں کچھ اثاثے اللہ نے عطا کیے ہیں تو انہیں انصاف اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہی تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔